خان صاحب کے ٹائم پہ چاہے نواز شریف صاحب کے ٹائم پہ وہ ملک سے نہیں بھاگے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آئیں بالکل اپنے کیس کو آپ فائٹ کریں. اگر عدالتیں آپ کو لڑنے کی اجازت دیتی ہیں، آپ کو ایک مرتبہ پھر پرائم منسٹر بنانے کے لیے آپ کو تیاری اگر کی جاتی ہے، آپ بالکل آئیں اور کریں. بالکل آئیں اور اپنے مقدمات کا سامنا کریں. لیکن پہلے والی وہی بات ریپیٹ کروں گی، سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت ساری ویڈیوز جو ہیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک ویڈیو اگر آپ کی نظر سے بھی گزری ہو جو بینرز اویزاں تھے اور اس پہ بچوں کی جانب سے، بچوں کو کیا پتا، کیا آئیڈیا، بچوں کو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، ان کو کیا پتا یہ کون ہے یہ کون ہے. لیکن اویئرنیس آ چکی ہے. دیکھیں پاکستان کی گلی گلی میں بچہ اویئر ہو چکا ہے. دیکھیں میں فزیکلی کیونکہ ہلکے والا بندہ ہوں اور ہلکے میں جا رہا ہوں، تو ڈیفینیٹلی بات ہے کہ میں ہمیشہ دوستوں کو کہتا ہوں کہ نو ڈاؤٹ عمران خان نے بھٹو صاحب کے بعد اگر عمران خان نے کوئی شعور دیا ینگسٹرز کے اندر تو وہ پرسنالٹی جو ہے وہ عمران خان ہے، جس نے بچوں کو نچلے لیول تک وہ برین دے دیا، وہ دماغ دے دیا کہ نہیں یہاں پاکستان میں کچھ کرنا پڑے گا. اب میں اس کے ساتھ ایک چیز ایڈ کروں کہ جب ہم حلقے میں جاتے ہیں تو ہمیں ڈیفینیٹلی بات ہے کہ وہاں پر بہت سارے لوگ جو ہمارے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں یا شامل ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس کی مین ریزن بھی یہی ہے مسلم لیگ نواز. اور مسلم لیگ نواز کو گراؤنڈ کے اندر وہ پذیرائی نہیں رہی، یہ ہم مانتے ہیں. ابھی جو ہم جو سمجھ رہے ہیں اس ٹائم، اسی لیے ہم چیئرمین بلاول کا جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ انشاءاللہ فیوچر ہے پاکستان کا، جو پیپلز پارٹی کو انشاءاللہ جو سائلنٹ موڈ پہ جو لوگ چلے گئے تھے چاہے پی ٹی آئی سے، کیونکہ پیپلز پارٹی سے لوگ پی ٹی آئی میں گئے تھے اور اس لیے گئے تھے کہ ہمارا جو مفاہمت کی پالیسی تھی اس ٹائم، اور مفاہمت کے چکر میں ہم لوگ مسلم لیگ نواز کے اگینسٹ مفاہمتی پالیسی کو لے کے چلتے رہے، جس وجہ سے ہمارا ووٹر ٹوٹنے کے بعد وہ عمران خان صاحب کے پاس چلا گیا، اور خان صاحب سے ہو کے اس نے لڑائی لڑی کس کے ساتھ؟ میاں محمد نواز شریف کے ساتھ. جو ہمارا پیپلز پارٹی کا نظریاتی ووٹر ہے وہ آج بھی کیا کہتا ہے؟ وہ آج یہ کہتا ہے کہ میں نے کوڑے کھائے تھے وہاں فلاں ٹائم پہ، میں نے مارے کھائی تھی فلاں ٹائم پہ اسٹیبلشمنٹ کے دور میں. تو آپ کھڑے ہو گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، یا آپ کھڑے ہو گئے میاں نواز شریف کے ساتھ، تو وہ میرے کوڑوں کا یا میرے وہ جو بچے جنہوں نے شہادتیں دی تھی تو وہ کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ تو وہی ووٹ واپس آج اٹریکٹ ہو رہا ہے انشاءاللہ. اور پی ٹی آئی کا جو ووٹ گیا ہوا تھا وہ ووٹ پیپلز پارٹی کو. بہت ہی زبردست قسم کا کوسچن جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں، عمران خان سے غلطی کہاں پر ہوئی؟ سب سے بڑی جو میرے نزدیک ہے، میں سمجھتی ہوں کیا سب کو ایکسپوز کرنا، بہت سارے لوگوں کو، بہت بڑے بڑے لوگوں کو، مگر مچھوں کو انہوں نے ایکسپوز کر کے رکھ دیا، یہ غلطی تھی ان کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب اس میں نو ڈاؤٹ جو فیم عمران خان صاحب کو ملا پاکستان میں بھٹو صاحب کے بعد ہسٹری میں اتنا فیم کسی کو نہیں ملا تھا. لیکن وہ ان سے غلطی نہیں، ان سے بلینڈر ہوا. پاکستان میں ہمیشہ پاکستان کے اندر جو اقتدار کے اندر جو لوگ لائے گئے یا اقتدار میں آئے، ان کے ساتھ در پردہ کوئی نہ کوئی طاقتیں ساتھ ساتھ کام کر رہی ہوتی ہیں. اب خان صاحب کے ساتھ جو ٹیم اس ٹائم بیسکلی ہم یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ جو الیکشن تھا اس سے پچھلا الیکشن خان صاحب کا چوری کیا گیا تھا، اور یہ جو اگلا الیکشن جو خان صاحب کو جس میں اقتدار میں لایا گیا وہ نواز شریف صاحب کے الیکشن کو چوری کیا گیا ہے. تو جس طرح سے پیپلز پارٹی کے ہر دور کے اندر الیکشنز چوری کیے جاتے تھے میاں نواز شریف صاحب کو لانے کے لیے، اسی طرح سے میاں صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. اب جب خان صاحب آئے، جب انہیں اقتدار مل گیا تھا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اپنی اے ٹیم پلیٹ اس کے لیے گراؤنڈ میں اتارنی چاہیے تھی. وہ ینگسٹرز پلیئر آپ کو لانے چاہیے تھے جو ایک نئی سوچ لے کے آئے ہوئے تھے. آپ کے ساتھ لوگ آئے تھے ایک نئی سوچ کی وجہ سے، ایک نئے ویژن کی وجہ سے، ایک لڑائی جو لڑنا چاہ رہے تھے وہ کرپشن کے خلاف، جو آپ دعوے آپ کے تھے کرپشنز کے، اور آپ پٹواریوں کے خلاف یا جو ہمارا پولیس کا جو نظام تھا اس کے خلاف. تو جب آپ نے اس ینگسٹرز کو جیتنے کے بعد اس کو آپ نے پچھلے بینچوں پہ بٹھا دیا، اور وہی آپ نے فرنٹ لائن پہ وہی لوگ چن کے آپ نے ان کو منسٹر بنا دیا کہ جو مختلف جماعتوں میں ہر دور اقتدار وہ انجوائے کر چکے تھے، تو انہی لوگوں کو آپ نے کریکٹر اے میں آپ نے رکھ دیا. تو اس طرح سے تبدیلیاں نہیں آنی تھی، اور یہی حال ہونا تھا جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا، اور انہی لوگوں کی منافقتوں کی وجہ سے عمران خان صاحب آج اس حال میں. عمران خان صاحب آج پورے سوال چھوٹا سا تھا لیکن جواب آپ نے بہت زبردست قسم کا دیا، ساری چیز جو ہے وہ کلیئر کر کے رکھ دی. اچھا، فیوچر میں کیونکہ بہت سارے لوٹے ڈفرینٹ پارٹی سے جو ہے نکل کے کوئی نئی پارٹی، مقبول پارٹی کو جوائن کرتے ہیں، فیوچر میں کبھی آپ کو چانس ملا کہ پی ٹی آئی کو جوائن کرنا ہے یا نون لیگ کو جوائن کرنا ہے؟ یہ پارٹیاں دو ایسی ہیں جو کہ اقتدار میں آنے والی ہیں، تو کیا لوٹے بنیں گے؟ دیکھیں، بڑا مشکل سوال ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ یہ موقع مجھے 2000 آپ یہ کہہ لیں جب پیک کا ٹائم تھا پی ٹی آئی کا، تو یہ موقع مجھے مل چکا تھا، اور اس ٹائم
محسن صاحب کا ایک بڑا کردار ہوتا تھا، محسن بیگ صاحب کا PTI کے اندر، تو آفرز تھی مجھے، یہاں پر بھی آفرز تھی، AJK کے حوالے سے بھی کچھ آفرز تھی. اور سچی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو چھوڑنے کا کبھی سوچ ہی نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو اپنی ماں کی طرح سمجھتے ہیں، اور محترمہ کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے. ہم اس کے بیٹے کو اس ملک کے اندر اقتدار کے اندر لانا دیکھنا بھی چاہ رہے ہیں اور لانا بھی چاہ رہے ہیں. ہاں اگر ہمیں سیکنڈ چوائس کرنی پڑی تو ڈیفینیٹلی پاکستان پیپلز پارٹی سے الگ ہونا پڑا تو سیاست کو ایک سائڈ پہ کر دیں گے اور اپنی روحانی لائن کے اندر آ جائیں گے انشاءاللہ. اس لائن کے اندر آ جائیں گے. اچھا، حلقے کی عوام کو بہت ساری امیدیں ہوں گی آپ سے. جب آپ وہاں جاتے ہوں گے تو لوگ جو ہیں وہ اپنے مسائل آپ کے سامنے رکھتے ہوں گے، کیونکہ ڈیفینیٹلی جب وہ آپ پہ اتنا اعتماد کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی اس بدلے میں کچھ نہ کچھ ان کے لیے کرنا چاہیے. خواہ کہ آپ اقتدار میں نہیں ہیں لیکن پھر بھی کیا حلقے کی عوام کے لیے کچھ کرتے ہیں؟ دیکھیں، میرا جو حلقہ ہے وہ نیئر ٹو اسلام آباد پنڈی پہلا ہی حلقہ بنتا ہے فیض آباد کے ساتھ. اور یہ سمجھیں کہ اس حلقے کی بدبختی سمجھیں، بدقسمتی سمجھیں کہ ہر دور کے اندر وہاں اقتدار رہا، چاہے حنیف عباسی کی شکل میں رہا، چاہے فیضل حسن چوہان کی شکل میں رہا، تو کوئی نہ کوئی پارٹی کا اقتدار رہا، لیکن بدبختی کے ساتھ میرے حلقے میں کام نہیں کیا گیا. پچھلے 15-20 سال کا میں سینیریو آپ کو بتا دوں کہ میرے حلقے کے اندر سب سے بڑا جو اس ٹائم مسئلہ چل رہا ہے، کیونکہ گنجان آباد ایریا ہے، اس کے اندر کوئی قبرستان کی سپیس نہیں ہے. آپ ہائی وے کے اوپر دیکھتے ہیں تو قبرستان بنے ہوئے ہیں، لیکن وہ CDA کی جگہ ہے، اور پورے حلقے کے اندر کوئی سپیس ایسی نہیں ہے. ایک قبر کے اوپر تین قبریں اس ٹائم بنی ہوئی ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں اقتدار میں آتے رہے اور قبرستان کے وعدے اور لوگوں کے ساتھ اسی طرح سے کر کے تو اوپر آتے رہے. تو ایک تو سب سے پہلا جو میرا اپنا ٹارگیٹ ہے کہ میں اپنے ایریے کے لیے، قبرستان کے لیے کوئی بہتر کام کر سکوں. دوسرا، یہاں پر ایجوکیشن کا میرے حلقے کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر کوئی اس طرح کے سرکاری پلیٹ فارم نہیں ہے کالج کا، اور آج بھی ہماری بچیاں جو ہیں وہ مری روڈ کے اوپر جاتی ہیں یا تھوڑا سا اس سے آگے چلی جاتی ہیں، لیکن ہمارے حلقے کے اندر کوئی ایسی کالج کی یا یونیورسٹی کی بلڈنگ نہیں ہے. اس کے اوپر ہم انشاءاللہ کام کر رہے ہیں. تیسرا، میری تمام یونین کونسلز کے اندر جو میں نے اپنے سروے کیا ہے اس کے اندر غربت اس لیول پہ پہنچی ہوئی ہے کہ 450 کے قریب بیواؤں کے گھر ہیں. جو میں نے پچھلے لاسٹ 15 یونین کونسلز کے اندر جو میں نے اس کی چھانٹ کی تھی، وہ 5500 گھر بنتا ہے جو خالی بیواؤں کا ہے، یتیموں کا ہے، اور ان کی یہ حالت ہے کہ ایک ٹائم پہ وہ کھانا کھا سکتے ہیں اور دوسرے ٹائم کا ان کے پاس کھانا اویلیبل نہیں ہے. ہم ان کو کھانا نہیں دے سکتے ایوری ٹائم. ہم یہ کہوں کہ میں ان کو کھانا دے سکوں گا 3 ٹائم کا، مشکل ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے جیب سے سارا کچھ کرنا. ہاں، لیکن ان کے لیے ایک وے بنایا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے میں کام کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں ہر یونین کونسلز کے اندر جس طرح سے ایک اسٹڈی سرکلز جس طرح سے ہوتے ہیں، اسی طرح سے میں وہاں پر کامرسز کے کورسز ان بچیوں کو اور ان بچوں کو جو پڑھے لکھے ہیں ان کو کروانا چاہ رہا ہوں. ان کے لیے فری آف کاسٹ کرواؤں گا انشاءاللہ. جو بھی 2-2 3-3 مہینے 4-4 مہینے کے وہ جو پروگرام ہوں گے وہ میں پروگرام کروا کے، تاکہ وہ بچے اور وہ بچیاں خود کما سکیں. آج کل کمپیوٹر کا دور ہے، آج کل آن لائن بزنسز کا دور ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ بہتر بزنس بھی کر سکیں گے اور گھر کا بھی نظام چلا سکیں گے اور اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کر سکیں گے. ایک تو یہ میرا پلان ہے. دوسرا، میرے ایریے کے اندر پانی کا سب سے بڑا ایشو ہے. ان تینوں جو میں نے ہستیوں کے نام لیے ہیں، خاص طور پر ان 2 ہستیوں نے، انہوں نے وہاں پر سوائے لوٹنے کے کوئی کام نہیں کیا. آپ پٹوار سرکل میں چلے جائیں تو پٹواریوں سے پوچھیں تو وہ پتہ لگے گا کہ 20 لاکھ روپے منتھلی دے رہا ہے، کوئی 25 لاکھ منتھلی دے رہا ہے. تھانے میں جائیں گے، من مرضی کے ساتھ SHOs کو لایا جاتا ہے اور من مرضی کے ساتھ لوگوں کو لوٹا جاتا ہے. اور وہاں پر یہ حالت ہے کہ تھانے کی بھی منتھلی یہ لوگ لیتے ہیں. تو جہاں پر منتھلیاں چل رہی ہوں، کرپشن جس لیول کے اوپر جا رہی ہو، وہاں پر 350 میرے حلقے کے اندر ٹیوب ویلز تھے، اور ٹیوب ویلز کی یہ حالت ہے کہ ایک سنگل موٹر لگی ہوئی ہے اور آپشنلی دوسری موٹر کوئی نہیں ہے. وہاں ایک موٹر اگر خراب ہو جائے تو ایک ہفتہ وہ ٹیوب ویل ٹھیک نہیں ہو سکتا. اس ٹیوب ویل کو ٹھیک کرنے کے لیے ان لوگوں کا سینس بھی نہیں ہے، نہ یہ چاہتے ہیں. فلٹریشن کا یہ پوزیشن ہے کہ کسی ایک ٹیوب ویل کے اوپر بھی سنگل فلٹریشن پلانٹ نہیں ہے، سنگل سٹوریج ٹینک نہیں ہے. تو ان بہت ساری چیزوں کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہوتا ہے پیار اپنی عوام سے، یعنی کہ آپ نے صرف ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا، اس کے بعد کی جو دنیا اس کے بارے میں بھی سوچتے ہیں. اقتدار میں رہنا مقصد نہیں ہے کہ آپ اقتدار میں آؤ گے تبھی آپ نے اپنے لوگوں کے لیے، اپنی عوام کے لیے، غریبوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، بلکہ جب آپ اقتدار میں نہیں ہوتے ہو تو پھر اس طرح کے جو زبردست قسم کے لوگ ہیں جو لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں، لوگوں کی فلاح و بہبود کے کام کرتے ہیں، وہ ہمارے سامنے آتے ہیں. بہت شکریہ انصر عباس کیانی صاحب آپ کا، آج آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت کچھ انفارمیٹیو رہا آج کا پروگرام. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ آکاشا. تھینک یو. اور دیجیے اپنی میزبان آکاشا یاسین کو اجازت. خدا حافظ.